آئین و قانون کے مطابق 9 مئی کے مقدمات پر سزائیں دی گئیں۔ فیصلہ باقی عدالت کا فیصلہ انصاف کی جیت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں فیئر ٹرائل میں تمام شواہد عدالت پیش کیے گئے۔ 9 مئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ جیل میں موجود بانی پی ٹی آئی ہے۔ سازش کے تحت نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آئندہ کوئی حساس تنصیبات سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تجارتی معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا، گزشتہ رات واشنگٹن میں دونوں ملکوں میں تجارتی معاہدہ کامیابی سے طے پایا۔ تاریخی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے میں امریکی صدر نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون مزید بڑھائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی پاک امریکہ تجارتی معاہدے کا خیر مقدم۔ اور ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے۔ وزارت صنعت و پیداوار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا وزیر اعظم اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے USC بند کرنے کی منظوری دی۔ آج سے یوٹیلیٹی سٹورز پر تمام خرید و فروخت ختم کر دی گئی۔ تحریک انصاف کا سزائیں ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کچھ لوگ سسٹم کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک چلانی ہے یا ایوان میں جانا ہے، جلد اس کا فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن ہمارے لوگوں کو نااہل کر رہا ہے، ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ تحریک انصاف سسٹم پر یقین رکھتی ہے، آئندہ کا لاہے عمل جلد بتائیں گے۔ PTI ارکان کی نااہلی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ الیمین گنڈاپور اپنے اختتامی مراحل میں آ چکا، خود کو بچانے کے لیے خدمات کی پیشکش کر رہا ہے۔ 5 اگستی کال کے پیچھے بھی گناؤنا منصوبہ ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں MKM پاکستان کی طرح PTI پاکستان کی نئی شکل بنے گی۔ PTI کے نظریاتی لوگ بانی اور پارٹی کی پیٹھ پر خنجر گھوم رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کا کہنا ہے سیاست کی آڑ میں دہشت گردی کا باب اب بند ہونا چاہیے۔ اس طرح کے فیصلوں سے ملک کے لیے منفی سوچ رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ایسی حرکت کرنے والے اب ایک نہیں کئی بار سوچیں گے۔ مئی افواج پاکستان نہیں پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ DGISPR پہلے ہی 2 ٹوک انداز میں واضح کر چکے، سانحہ 9 مئی کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور شرپسندوں کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ملکی سلامتی پر وار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوست ملکوں سے تعلقات کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ قانون واضح ہے، ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کر تیل تلاش کریں گے۔ آئل کمپنی تلاش کر رہے ہیں جو مل کر معاہدے کو آگے بڑھائے۔ ہو سکتا ہے پاکستان ایک دن بھارت کو تیل فروخت کرے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے معاہدے سے پاکستانی مصنوعات پر ٹیرف میں کمی آئے گی۔ 2 طرفہ تجارت، منڈیوں تک رسائی، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ پیش رفت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی سیکرٹری کامرس سے ملاقات کے دوران ہوئی۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معاہدہ طے پانے کے بعد پاکستان بہتر پوزیشن پر آ گیا۔ تجارتی معاہدے کے نتیجے میں توانائی، معدنیات، IT اور دیگر شعبوں میں ترقی اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے بعد غیر ملکی کمپنیوں پر 5% ڈیجیٹل ٹیکس ختم۔ FBI نے آن لائن پلیٹ فارمز پر ڈیجیٹل مصنوعات اور خدمات کی فراہمی پر عائد 5% ٹیکس ختم کر دیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ ٹیکس 1 ماہ قبل بجٹ میں نافذ کیا گیا تھا۔ ٹیکس ختم کرنے کے اس اقدام پر IMF کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔
امریکہ سے تجارتی معاہدہ، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، بینچ مارک 100 انڈیکس پھر 1,40,000 کی حد پار کر گیا۔ دوران کاروبار 1803 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ انڈیکس اس وقت 1,39,157 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی ٹیرف عائد ہونے پر بھارتی سٹاک مارکیٹ میں بھونچال، ممبئی سٹاک مارکیٹ میں 800 پوائنٹس کی کمی، بھارتی سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے مودی حکومت کی پالیسیاں سرمایہ کاروں پر بھاری پڑنے لگی ہیں۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے ٹھیک کہا، بھارت کی معیشت مردہ ہو چکی۔ مودی سرکار نے بھارت کی معیشت تباہ کی، یہ بات ساری دنیا جانتی ہے۔ اپنے دوست اڈانی کو نوازا، مودی نے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں۔ بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر بھارت اور روس پر سخت تنقید، لکھا دونوں اپنی مردہ معیشتوں کے ساتھ ڈوب جائیں۔ امریکہ نے بھارت سے بہت کم تجارتی روابط رکھے ہیں کیونکہ بھارت کے ٹیرف دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، جو امریکی کاروبار کے لیے نقصان دہ ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان کوئی تجارتی تعلق نہیں، چاہتا ہوں یہ صورتحال برقرار رہے۔ پاکستان نے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیٹلائٹ چین کے ژی جانگ سیٹلائٹ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا۔ سیٹلائٹ 24 گھنٹے ہائی ریزولوشن امیجنگ فراہم کرے گا، شہری منصوبہ بندی، انفراسٹرکچر اور آفات کے تدارک میں مدد دے گا۔ سیٹلائٹ پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان نے خلائی ترقی میں اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے انجینئر، سائنسدانوں اور تکنیکی ٹیموں کو خراج تحسین پیش کیا۔ چینی کی سرکاری ریٹ پر دستیابی چیلنج بن گئی، ملک بھر میں چینی کی قیمت میں کمی نہ آ سکی۔ شہری کہتے ہیں شوگر مافیا اور دکانداروں کی ملی بھگت ہے، مصنوعی قلت کے باعث منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ پرائس کنٹرول ٹیمیں کارروائی کریں۔ لاہور میں دکانداروں کا چاپوں سے خوف زدہ ہو کر چینی بیچنے سے انکار۔ شوگر ڈیلرز کے مطابق شوگر ملوں نے مقررہ ریٹ پر مطلوبہ مقدار میں چینی فراہم نہیں کی۔ آج ٹی سی پی 1 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر کھولے گا۔ چینی کی درآمدی قیمت ٹینڈر کے بعد سامنے آئے گی۔ تحریک انصاف کی مشعل یوسفزئی سینیٹر منتخب، خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والے انتخاب میں مشعل یوسفزئی کو 86 ووٹ ملے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اپوزیشن کی مشترکہ امیدوار مہتاب ظفر نے 53 ووٹ حاصل کیے، 2 ووٹ مسترد قرار دیے گئے۔ مقدمہ نمبر 933 ثنا ترنول کا ہے، اس میں زکات گل ہے، فیصل جاوید، ویب شاہین ہے، علی بخاری ہے، عارف الوی ہے، مشعل یوسفزئی ہے۔ اس کو 10 ملزمان کا چلان داخل کیا۔ 8 ملزمان کو جو نقولات تھی وہ تقسیم کی گئی، وہ سارے کے سارے غیر حاضر تھے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے 50 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ تھانہ کراچی کمپنی کے مقدمے میں علیمہ خانم، شیخ وقاص اکرم، حماد اظہر، کنول شوزب، شاہد خٹک، شیر افضل مروت، عارف الوی، مشعل یوسفزئی اور دیگر نامزد ہیں۔ فیڈرل پروسیکیوٹر جنرل کا کہنا ہے پی ٹی آئی قیادت عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہی، تاخیری حربے اپنا رہی ہے۔ فیض آباد احتجاج کیس میں علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی، عدالت کا علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ 10 سال میں سندھ بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا۔ کراچی میں سڑکیں، فلائی اوورز، انڈر پاسز اور نکاسی آب کا نظام تعمیر کیا گیا۔ شہر کے سیوریج سسٹم کو بھی بہتر بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں گفتگو۔ کراچی رہنے کی نہیں سہنے کی جگہ بن چکا، سب نے مل کر شہر کو اجاڑ دیا۔ ایم کیو رہنما خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کراچی کے وسائل وفاق اور صوبے کے لیے، مگر مسائل صرف شہریوں کے لیے ہیں۔ ورلڈ بینک کے پیسے کہاں لگ رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کو سندھ کے مسئلے پر ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ایک چنگاری دوبارہ آگ لگا سکتی ہے، ایسا نہ ہو حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ چیزیں ٹھیک کرنے میں وقت لگ جائے۔
ترجمان سندھ حکومت گھنور خان اسران کا رد عمل، کہا ایم کیو ایم خود کراچی کے مسائل کی بانی اور سہولت کار رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے وفاق میں وزارتیں لے کر کراچی کے عوام کے حقوق پر سمجھوتا کیا۔ کراچی میں لٹیرے سرگرم، کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب ملزمان کیش وین سے 97 لاکھ روپے لوٹ کر فرار، فائرنگ کر کے 2 سیکیورٹی گارڈز کو بھی زخمی کر دیا۔ واردات کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ کل سے 14 اگست کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ مینگو فیسٹیول کو ہم آزادی مینگو فیسٹیول کا نام دیتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا پڑوسی ملک کو بتا رہے ہیں آم ہم کھائیں گے اور گٹلیاں آپ کو دے رہے ہیں۔ کل گورنر ہاؤس میں بھی ہم جشن منائیں گے، سب پاکستان کا جھنڈا لگائیں کیونکہ ہم نے مارکہ حق جیتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اسکول سے باہر بچوں کے لیے اقدام، علم پیکٹ پروگرام کا آغاز کر دیا۔ 8 اضلاع کے 80,000 بچے مستفید ہوں گے۔ بچوں کا اسکولوں میں داخلہ یقینی بنایا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے ہمارا ہدف ہے رواں سال کوئی بچہ کرسی اور میز کے بغیر نہ رہے۔ پروگرام ہمارے تعلیمی اصلاحات کے سفر کا اہم حصہ ہے۔ کینیڈا کا بھی فلسطینی ریاست کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ اگر فلسطینی اتھارٹی اصلاحات کے لیے رضامند ہو جائے تو کینیڈا فلسطین کو ریاست تسلیم کرے گا۔ شرائط میں انتخابات کرانا اور دیگر جمہوری اصلاحات شامل ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی آئندہ سال الیکشن کا انعقاد کرے۔ محمود عباس سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ میکرون اور سٹارمر سے بھی مشاورت کی۔ خطے کے دیگر ممالک سے بھی رابطے میں ہیں۔ اسرائیل کی کھلی دہشت گردی، غزہ پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 91 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء میں 77 امداد کے متلاشی بھی شامل۔ غذائی قلت سے مزید 7 افراد دم توڑ گئے۔ اسرائیلی فنکاروں، دانشوروں اور سابق سیاستدانوں کا اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج۔ بین الاقوامی برادری سے اسرائیل پر سخت پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ نیو یارک بھی جنگ بند کرو، قبضہ ختم کرو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہودی بھی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ لندن میں امریکی سفارت خانے کے باہر بھی ہزاروں افراد نے اسرائیل مخالف احتجاج کیا۔ امریکی سینٹ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا بل مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کے شہر طائف کے تفریحی پارک میں جھولا ٹوٹنے سے 23 افراد زخمی، 3 کی حالت نازک۔ حکام کا کہنا ہے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکی بحریہ کا جدید ترین لڑاکا طیارہ F-35 کیلیفورنیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ پائلٹ طیارے سے بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ حکام کا کہنا ہے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کے لیے تیار۔ قومی ٹیم کی لارڈر ہل میں بھرپور پریکٹس، تیاریوں کو حتمی شکل دی۔ میزبان ٹیم ہوم گراؤنڈ پر دباؤ کا شکار۔ آسٹریلیا نے سیریز میں 5-0 کامیابی حاصل کی۔ کپتان سلمان علی آغا کامیابی کے لیے پرجوش، کہا ٹیم نوجوان اور سینئر کھلاڑیوں کا شاندار کمبینیشن ہے۔ جیت کے ساتھ ورلڈ کپ کی جانب سفر جاری رکھیں گے۔ 3 میچوں کی سیریز کا آغاز کل صبح 5 بجے ہوگا۔ Там есть ресторан в Сан-Франциско, называется Чатни, кистанский. Номер 1 ресторан для всех нас. Адрес на улице Джонс находится. 12 года там я. Прикинь. Вот недавно летел же в Америку, специально взял через Сан-Франциско. ناقابل شکست حبیب محمدوف پاکستانی کھانوں سے ناک آؤٹ۔ اسٹار روسی مارشل آرٹسٹ کا کہنا ہے پاکستانی کھانے لاجواب ہیں، یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ روس سے سان فرانسسکو خصوصی پرواز سے جاتا ہوں تاکہ پاکستانی کھانے کھا سکوں۔ اور برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی ملتان آمد، زائرین کے تحفظ کے لیے مزار کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔